اب کینسر کی بیماری کیوں ساری بیماریوں سے الگ ہے؟ دو وجہ۔ ایک، کینسر کا جب کسی کو پتہ چلتا ہے تو لوگوں کو ایک دم خوف موت کا آتا ہے، کیونکہ زیادہ تر کینسر اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کینسر سے بچ ہی نہیں سکتے لوگ، تو ایک تو وہ خوف ہوتا ہے۔ کسی گھر میں بھی جب کینسر ہوتی ہے تو وہ سارے خاندان کو پھر ایک دم موت کا خوف ہوتا ہے۔ اور دوسرا کہ کینسر کا جو علاج ہے وہ سب سے مہنگا علاج ہے۔ تو یہ دو وجہ ہے جس کی وجہ سے پیسے والے لوگ بھی، لیکن سب سے زیادہ وہ لوگ جن کے پاس وسائل نہیں علاج کے، وہ سب سے زیادہ وہ خاندان افیکٹ ہوتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی جلدی علاج نہیں ہے۔ جس طرح ابھی ڈاکٹر فیصل نے ڈاکٹر آصف نے آپ کو بتایا کہ کئی دفعہ 6 مہینے علاج چلتا ہے، پھر واپس چیک اپس کے لیے آنا پڑتا ہے، 5 سال تک وہ جو کینسر کا افیکٹی ہے اس کو اپنے چیک اپس کروانے پڑتے ہیں کہ واپس نہ آ جائے کینسر۔ تو یہ ایک چھوٹا علاج نہیں ہے، یہ ایک بڑا لمبا علاج ہے۔ یہ تیسری وجہ ہے۔ تو اس لیے جو کینسر ہاسپٹل ہے اس کی ملک کو بہت ضرورت، کیونکہ یہ دوسرے نمبر پہ جو لوگ مرتے ہیں، ایک ہارٹ ڈیزیز اور دوسرا کینسر سے۔ تو ایک ملک میں کینسر ہاسپٹل جس میں ساری فیسلٹیز ایک ہاسپٹل پہ ہوں، اس کی کہیں بھی کسی بھی دنیا میں ملک میں بہت ایک نعمت سمجھی جاتی ہے۔ تو جب آج سے تقریباً 40 سال پہلے میں نے جب سوچا کینسر ہاسپٹل بنانے کا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ تب کوئی ایک فیسلٹی نہیں تھی کینسر کی، اور تب زیادہ تر جب کسی کو کینسر ہوتی تھی تو لوگ نہیں بچتے تھے اس سے۔ اللہ کا شکر ہے آج زیادہ تر اگر کینسر جلدی پکڑی جائے تو مریض بچ سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا چینج آ گیا ہے جب سے یہ ہاسپٹل کا، میں نے میری والدہ کو جب کینسر ہوئی تو تب سے لے کے اب تک ایک بہت بڑا چینج آ گیا ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ وہ جو ڈیتھ سینٹنس ہوتی تھی کہ کینسر ہو گیا تو اب گیا، وہ اب نہیں ہے۔ اور بچوں میں تو خاص طور پہ اللہ کا کرم ہے کہ بچے زیادہ رسپونڈ کرتے ہیں کینسر ٹریٹمنٹ کو۔ تو اس لیے تیسرا کینسر ہاسپٹل بنانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ 2 کینسر ہاسپٹل بھی، جو ایک لاہور کا ہے اور یہ جو ہم نے پشاور میں دوسرا بنایا، یہ بھی کافی نہیں ہے پاکستان میں جتنی آبادی کے لحاظ سے جتنی ہمارے ملک میں کینسر ہے۔ تو لہٰذا یہ تیسرا ہاسپٹل آپ دیکھ رہے تھے جو سب سے بڑا ہاسپٹل بن رہا ہے، جو لاہور سے دگنی کیپیسٹی ہے کراچی کے ہاسپٹل کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارا سندھ کو بھی کیٹر کرے گا، بلوچستان کو بھی کیٹر کرے گا، اس لیے وہ بہت بڑا ہاسپٹل بن رہا ہے۔ اور یہ میں اپنی پاکستانی قوم کو خاص طور پہ داد دیتا ہوں کہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی ملک میں لوگ مل کے ہاسپٹل بنائیں اور پھر اس کو چلائیں بھی۔ بنانا ایک چیز ہے، ہم بڑا کئی دفعہ ہم کرٹیکل ہوتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہے پاکستان، یہ نہیں ہے، وہ بھی بری ہے، یہ بھی بری چیز ہے۔ اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ ہمارا جو امیج ہے پاکستانیوں کا اپنا، ہم سمجھتے ہیں ہم ایک عظیم قوم ہے، تو ہم زیادہ کرٹیکل ہوتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں ادھر تک پہنچے جدھر ہمارا پوٹینشل ہے۔ ہم جب باہر دنیا میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دنیا اگر پروگریس کر رہی ہے تو لوگ زیادہ تنقید کرتے ہیں اپنی کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے۔ لیکن میں ایک کوالٹی آپ کو پاکستانیوں کی بتاتا ہوں جس کا مجھے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرنس ہے کہ شاید ہی دنیا میں کوئی اتنے کھلے دل کی قوم ہے جو جس طرح کی پاکستانی ہے، شاید ہی۔ کوئی اس کی مثال نہیں ہے کہ ساری قوم مل کے پہلے ایک ہاسپٹل بنائیں،
پھر ساری قوم مل کے اس کو چلائے. میں جب ہاسپٹل کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا تھا تو عام مجھے لوگ کہتے تھے کہ جی آپ ہاسپٹل تو بنانے کے چلائیں گے کیسے؟ تو میں تب بھی کہتا تھا کہ جو لوگ میری مدد کر رہے ہیں ہاسپٹل بنانے میں وہی چلانے میں مدد کریں گے. تو کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ ہاسپٹل جس پہ میں نے پہلے دن سے میں نے کہا تھا کہ 70% مریضوں سے اوپر کا مفت علاج ہوگا، کینسر کے مریضوں کا. یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے، اور آپ کو اپنی قوم کو ہمیں مبارک دینی چاہیے کہ کوئی دنیا کی مثال نہیں ہے کہ ایک کینسر ہاسپٹل، پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل جس پہ 75% مریضوں کا مفت کینسر کا علاج ہو، اور وہ کوئی گورنمنٹ کی فنڈنگ کے بغیر ہو، قوم اس کو فنڈ کرے. اور اس کی بھی بہت بڑی وجہ، یہ بھی میں نے بڑا سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے لوگ اتنے کھلے دل کے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ اللہ ہمارے پہ یہ لازم کر دیتا ہے کہ ہم نے ہر سال زکوٰۃ دینی ہے. مسلمانوں کے لیے یہ فرض ہے کہ آپ نے اپنی آمدنی سے ایک حصہ نکال کے مستحق لوگوں کے لیے دینا ہے زکوٰۃ میں.